جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جو دو ٹاپکس گزرے ہیں اس میں بچوں کی پرورش کے حوالے سے کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا کہ بچوں کی پرورش کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جن کو اسپیشل طور پر ہم نے مدعو کیا ہے، یہ قاری مفتاح اللہ صاحب ہیں۔ آج جو ہے ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے بچوں کی حقوق کے بارے میں اور ان کی تربیت کے بارے میں جو ہے کچھ ناظرین کو بتا دیں۔ تو اس کے حکم پر جو ہے آج ہم نے جو ہے قرآن مجید کی ایک آیات تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو جو ہے آگ سے بچاؤ۔ اور وہ آگ کس طرح ہے، پھر آگے جو ہے آگ کی صفت بتائی۔ وہ آگ جن کے ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اس آگ سے جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو جو ہے بچاؤ۔ اب اہل والا کیا ہے؟ تو اہل جو ہے وہ اپنے اس کے گھر والے، بیوی اور بچے ہیں، کہ انسان اور ایک مومن کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس آگ سے بچائے جس کے ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے بارے میں جو ہے فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ انسان کے لیے جو ہے ایک سا جو ہے گندم صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ یعنی اولاد کی تربیت کرنا جو ہے ایک ساتھ صدقہ کرنے سے جو ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے اولاد کی جو ہے صحیح تربیت کرے اور پرورش کرے۔ اس لیے کہ جہاں پر اولاد کا جو ہے حقوق ہے، بیٹوں پر حقوق ہے، تو وہاں پر جو ہے بیٹوں کا والدین پر حقوق ہے۔ اس لیے کہ جب ہم بیٹوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو بعد میں جب ہمارے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے انسان اپنے اولاد کے حقوق کا خیال کرے۔ سب سے پہلا حق جو یہ ہے کہ جب جو انسان والدین جو ہے والدہ کے پیٹ میں آ جائے تو سب سے پہلے یہ حق یہ ہے کہ وہ ان کے والدین جو ہے حلال کمائی جو ہے اور حلال رزق کی تلاش جو ہے کرے۔ اس لیے کہ اس کا والدہ جب حلال کھائے گی تو اس کی غذا جو ہے بچے کو جائے گی۔ جب بچے کو جائے گی تو بچے کو وہاں پیٹ کے اندر نشو و نما جو ہے وہ حلال غذا سے ہوگی۔ یہ پہلا حق جو ہے بچے کی جو ہے ماں کی پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب جو ہے پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے اس کے کان میں اذان کی جائے۔ اس لیے کہ آج کل جو ہے جب بچہ اسپتال میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے موسیقی گانے کی آواز آتی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے بچے کی کان میں جو ہے آواز کی جو ہے اذان کیا جائے، کسی اور چیز کا انتظار نہ کیا جائے۔ یہ دوسرا جو ہے بچے کا حق ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچے کا جو ہے اچھا نام رکھا جائے، بہترین نام رکھا جائے۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اولاد کا بہترین نام رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے ناموں سے جو ہے ان کو پکارا جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے، اگر کسی کا برا نام ہو اور کلاس میں استاذ اس کو کھڑا کر دے اور کہے کہ اپنا نام بتاؤ، تو اگر اس لڑکے کا نام عجیب سا ہو تو وہ شرم کی وجہ سے نہیں بتاتے۔ تو قیامت کے دن فرمایا کہ اپنے بچوں کا اچھے نام رکھو تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ اچھے ناموں کے ساتھ جو ہے پکارا جائے، والدین کا نام بھی اچھے ہو۔ اس لیے کہ وہ قیامت کے دن نام اس طرح لیں گے کہ فلاں بن فلاں۔ تو فرمایا کہ تیسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے اچھا رکھا جائے۔ تیسرا ہے کہ 7ویں دن جو ہے اس کا حقیقہ کیا جائے اور اس کا ختنہ کیا جائے۔ یہ بچے کا حقوق ہے۔ پھر بچے کے جو ہے اچھا تربیت، جس طرح بچہ بڑا ہوتا جائے بچہ کا جو ہے اچھا تربیت کی جائے اور اس کو جو ہے دین سکھلایا جائے۔ اس لیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے دین سے بہت دور ہے۔
یعنی دین سے ناشنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین پر نہیں لگایا، دین پر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں لگایا، ان کی تربیت اچھی نہیں کی۔ اب ہم سمجھتے ہیں تربیت کیا ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت یہ ہے کسی کے ساتھ جو ہے اچھے سے جو ہے تمیز سے بات کرنا، حسن اخلاق سے بات کرنا۔ حالانکہ اچھا تربیت یہ نہیں ہے، اچھا تربیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے دیندار بنایا جائے۔ جب آپ کا بچہ دیندار ہوگا اور اس نے دین سیکھ لیا تو آپ کا بچہ جو ہے خود بخود جو ہے وہ حسن اخلاق والا بنے گا، اس کے اندر جو ہے حسن اخلاق آ جائے گی، اس کا کردار بھی اچھا ہوگا، اس کا معاملات بھی جو ہے پھر اچھی ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنے اولاد کا جو ہے اکرام کرو اور اس کو جو ہے اچھا تربیت سکھاؤ، بہترین تربیت جو ہے ان کی کرو اور ان کو جو ہے اچھی ادب سکھاؤ۔ میرا عزیز دوستو و حاضرین، یہ ادب کیا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ آج تو ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ شفیق بنتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بچہ ہے چھوڑو۔ جب 16 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں بچہ ہے سمجھ جائے گا، لیکن جب وہ حد سے گزر جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کیا کرے، جوان بیٹے ہیں، اب ہم ان کو کیسے سمجھائے۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ کے لیے جانب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اور مخلوق کو خوش کرتے ہیں تو یہی لوگ جو ہے ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کل جو ہے ہم اپنے اولاد کو جو ہے راضی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کرو اور جتنا خرچہ آئے گا آپ کی ڈگری پر ہم ادا کریں گے، لیکن ہم نماز کا نہیں پوچھتے، ہم ان کو خوش کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور کل جو ہے وہ ہمارا اوپر جو ہے مسلط ہو جاتا ہے۔ اور مسلط کس طرح ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب میں گھر کا مالک ہوں اور میرا والدین جو ہے میرا مخدوم ہے، خادم ہے، اب میرا والدین میرا خدمت کریں گے۔ اس لیے کہ شروع سے انہوں نے تربیت دی کہ والدین نے ان کی خدمت کی، لالچ دیا، اب وہ یہ سمجھ گیا کہ اب والدین جو ہے یہ میرا خادم ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میرا خدمت کریں گے، اور پھر یہاں تک کہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں یا تو گھر سے نکال لیتے ہیں یا کسی ادارے میں ان کو چھوڑ لیتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، بچوں کی تربیت بہت اہم، تربیت کی اہم جو ہے والدین کے اوپر جو ہے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کا موت کا وقت قریب آ گیا تو اپنے اولاد کو جمع کیا۔ ہم تو جب موت کا وقت قریب آ جاتے ہیں تو ہم اپنے اولاد کو اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہمارا پاس یہ مال ہے، یہاں ہم نے رکھا ہے، یہاں ہمارا پلاٹ ہے، ان کا خیال کرنا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جب انتقال کا وقت قریب آ گیا تو اپنے بچوں کو جو ہے جمع کیا اور کہا کہ میرا مرنے کے بعد آپ کن کی عبادت کرو گے، یعنی اتنی فکر تھی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے اولاد کی کہ وہ مرنے کے وقت ان کو جمع کر کے یہ فرما رہے ہوں سے کہ میرا مرنے کے بعد جو ہے آپ کن کی عبادت کرو گے۔ میرا عزیز دوستو، کہ ہم اپنے اولاد کی جو ہے بہترین تربیت کریں اور ان کو دین سکھلائے۔ دین کیا ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے ہم ان کو جو ہے قرآن سکھائے، قرآن ہم ان کو سکھائے۔ جب قرآن سیکھے گا تو وہ پھر والدین کا حقوق کا بھی خیال رکھے گا، لیکن جب قرآن سے ناشنا ہوگا اور قرآن نہیں پڑھے گا تو وہ پھر جو ہے والدین کا حقوق کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اس لیے آج کل تو ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں یہی ڈالا ہے، اس لیے کہ بچہ جب صبح جو ہے نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا چلو اسکول کی طرف یا گھر کے دروازے پر اس کو لینے کے لیے رشکہ آ جاتا ہے اٹھانے کے لیے، لیکن جب وہ بچہ اسکول سے واپس آ کر کے کھانا کھانے کے بعد اس کو آرام کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جاؤ ٹیوشن کے لیے۔
جاؤ ٹیوشن کے لیے، تو یہ بچہ نہ اپنے والدین کو وقت دے سکتا ہے اور نہ دین کے لیے وقت دے سکتا ہے کہ کسی قاری صاحب کے پاس چلے جائے اور سپارہ پڑھے۔ اس لیے کہ آج کل جو ہے جب ہمارے بچے انگلش میڈیم میں جو ہے جاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور جب بچے انگلش جو ہے بولتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے فر کے انگلش بولتے ہیں۔ لیکن کہ اگر اس کو انگلش کا مضمون دیا جائے اور اسی مضمون میں قرآن کے ایک آیات جو ہے لکھ دی جائے تو جو فر کے انگلش بولے گا جب قرآن کی آیات پر آئے گا تو رک جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی اور ان کا مقصود بنایا کہ یہ آپ کا مقصد ہے بیٹا۔ اس لیے کہ صبح جب ہم نے اس کو جو ہے چائے پلائی اور اس کو جو ہے یونیفارم پہنائی اور اس کو جو ہے رشکا گیا، اس کو بٹھا کر اسکول کی طرف لے گئے، اور پھر وہ اسکول جو ہے آنے کے بعد جو ہے ٹیوشن کی طرف گیا، تو اب بچہ یہ سمجھے گا کہ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اب بیچارے بچے کو کیا پتہ ہے؟ تو والدین جو ہے اس کو اس طرح جو ہے اس چیزوں پر لگاتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا مقصد ہے، تو پھر دین سے دور ہو جاتا ہے۔ بعد میں والدین پچھتاتے ہیں لیکن وقت اس سے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ بچے کی تربیت اچھی طرح کی جائے، ان کو دین سکھلایا جائے۔ ہر چیز سے پہلے جو ہے قرآن ہے کہ ہم بچے کو جو ہے قرآن پڑھائیں۔ جب قرآن پڑھے گا تو آپ کا بچہ جو ہے کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ والدین اپنے ساتھ جمعے کے دن نماز کے لیے بچے لاتے ہیں، ساتھ بچے لاتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہے چلو، لیکن جب والدین نہیں ہوتے، وہ بچے ہوتے ہیں تو خود بخود جمعے کے دن آتے ہیں۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ نماز ہے تو صرف جمعے کی نماز ہے۔ اب اگر یہ والدین اپنے بچوں کو ہر نماز کے وقت مسجد ساتھ لائے یا بچوں کو کہے کہ جب اذان جو ہے ہو جائے مسجد میں تو بیٹا آپ مسجد کی طرف چلے جائے، نماز پڑھو، یہ ہمارا دین کا ایک اہم رکن ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ان چیزوں کو حکم نہیں دیتے۔ دیکھو اگر بچہ اسکول سے چھٹی کرے کسی بغیر کسی عذر کے تو والدین اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، پٹتے ہیں کہ بیٹا آپ نے چھٹی کیوں کیا، آپ کا پڑھنے کا وقت ہے۔ لیکن وہی بچہ جب اذان کی آواز سنے اور وہ جو ہے کسی اور کھیل میں مصروف ہو یا کسی اور کام میں مصروف ہو تو وہ باپ جو ہے اس وقت اس کو نہیں کہتا ہے کہ چلو بیٹا نماز کی طرف۔ اس لیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے یہ سکھائے کہ ہمارا مقصد جو ہے دین ہے، یہ دین جو ہے ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیج دیا تو ایک مقصد بھی بتا دیا، قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اولاد کو جو ہے دین سکھایا جائے۔ دین سیکھے گا تو کامیاب ہوگا، جب دین نہیں سیکھے گا اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، کامیابی نہیں ہے۔ میرا حاضرین کہ ہم جو ہے اپنے اولاد کی تربیت پر جو ہے کوشش کریں اور بہت زیادہ کوشش کریں، اس لیے کہ یہ اولاد جو ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے کل مسئول عن رعیتہ، ہر سربراہ سے جو ہے پوچھا جائے گا۔ گھر کا بڑا ہے تو اس سے جو ہے گھر کے چھوٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قیامت کے دن اگر یہ بچے اللہ سے عرض کرے کہ یہ والدین نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا، تو اس وقت کیا جواب ہوگا انسان کے پاس؟ سب کچھ موجود ہے قرآن مجید میں، لیکن ہم نہیں سیکھتے اور نہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اعلیٰ جو ہے کالج یا یونیورسٹی یا جو ہے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے، اس ڈگری حاصل کرے، تو اصل ڈگری جو ہے وہ قرآن مجید کی ڈگری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اسکول نہ بھیجو یا اپنے بچے کو جو ہے یہ تعلیم نہ دلواؤ، دنیاوی تعلیم۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا ڈاکٹر
بہت بڑا جو ہے آپ کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بنے، بہت بڑا انجینئر بنے، لیکن جب آپ کے بچے کے پاس دین ہوگی تو آپ کا بچہ وہی کامیاب ہے۔ آپ کا بچہ اگر انجینئر ہے تو انجینئر میں وہ کامیاب ہے، آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری میں وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دین ہے، آپ نے اس کی تربیت اچھی کی۔ میرا عزیز دوستو، ہم کتنے والدین جو ہے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے والدین کو جو ہے بد دعائیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب وہ بعد میں دین پر لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں نہیں پڑھایا، ہمیں کیا پتا تھا، ہمارے والدین نے جو ہے ہمیں اس طرح چھوڑا تھا، ہماری تربیت اچھی نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرے، اگر ہم نبی ہو تو ہمارے اولاد جو ہے ہمارے لیے دعائیں کرے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑتی ہے، تو اس میں سے ایک جو ہے نیک اولاد ہے، اس لیے کہ جب بندہ جو ہے مر جاتا ہے، جب اس کے اولاد اس کے پیچھے ہو اور نیک ہو تو وہ ہر نماز کے بعد جو ہے اپنے جو ہے والدین کے لیے دعا کرے گا، ان کے لیے خیرات اور صدقات کرے گا۔ لیکن جب آپ کا بچہ جو ہے بے دین ہو، دین سے دور ہو، آپ نے اس کے لیے تربیت نہیں کی ہو، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی تو وہ خاک آپ کے لیے دعا کرے گا، اس لیے اس نے تو مسجد دیکھا نہیں ہے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اب جتنے گناہ بھی وہ کرے گا وہ آپ کے جو ہے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کی تربیت اس طرح کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی جو ہے بہترین تربیت کریں اور اپنے اولاد کو جو ہے آگ سے بچائے، اس لیے کہ دنیا میں اگر آگ ہو اور ایک بچہ جو ہے اس آگ کی طرف جاتا ہو اور والدین تو یہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھتا رہے کہ بیٹا نہیں جاؤ، یہ آگ جلانے والی ہے، اگر آپ اس میں جو ہے چھلانگ لگا کر تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہ نہیں کہے گا، بلکہ والدین اس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کو اٹھا کر سینے سے لگائے گا اور خوش ہوگا، شکر کہ میرا بچہ جو ہے بچ گیا، آگ میں وہ نہیں گیا۔ لیکن جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ اپنے اہل والوں کو اور اپنے آپ کو جو ہے اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے، اور اس کے فرشتے جو ہے ایسا سخت ہوں گے جو ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم کرے گا تو اس کے حکم کو جو ہے بجا لائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی بہترین تربیت کریں، اور بہترین تربیت یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کو جو ہے نماز پر لگائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت ہی اچھی سوال کی ہے۔ ویسے تو قرآن کی تعلیم کے بارے میں جو ہے کوئی شریعت نے کوئی حکم تو نہیں لگایا ہے، لیکن دوسرے سوال میں جو آپ نے کی ہے کہ بچوں کو نماز کو جو ہے کس وقت سے شروع کیا جائے، تو یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کو حکم دیا جائے، اور جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر جو ہے اس کو مارو۔ اور تو علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تعلیم کا، اس لیے گھر میں اس کو جو ہے دین کی تعلیم دیا جائے گھر میں، یعنی زیادہ جو ہے ان پر بوجھ جو ہے نہ ڈالا جائے، تو اس لیے کہ یہ وقت جو ہے ان کا کھیلنے کا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے بچے کھیلے کودے، تو اس میں جو ہے 7 سال سے پہلے جو ہے علماء نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے پر جو ہے بوجھ نہ ڈالا جائے، اس لیے حد سے 7 سال سے پہلے۔ اچھا، اسی کے ساتھ کا ایک اور سوال ہے کہ بچوں کو اسلامی اقدار جیسے کہ سچ بولنا، ایمانداری سکھانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانا، یہ ان کو کس طرح ہم سکھائیں؟ یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت نے ایک بچے کو بلایا، تو اس بچے نے آنے میں تردد کی اختیار کی، تو اس عورت نے کہا کہ آ جاؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں گی۔ جب وہ بچہ اس کے طرف آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے کسی چیز دینے کی نیت کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک کھجور ہے، میں نے اس کی نیت کی تھی اور میں نے اس کو دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کو نہ دیتی تو آپ بہت بڑا جھوٹ تھے،
اس لیے کہ آپ اس وقت سے بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ جھوٹ کوئی گناہ نہیں ہے، وعدہ خلافی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جو کام کرے، بچوں سے کوئی وعدہ کرے یا بچوں سے کوئی جو ہے بات کرے تو ہم ان کو جو ہے سچ بات کہے، اور ان سے جو ہے یعنی اگر بچے کو ہم کہیں کہ یہ کام کرو، ہم تمہیں کچھ دے دیں گے، یا آؤ ہمارے طرف ہم تمہیں کچھ دے دیں گے، تو پھر ان کو دینا چاہیے تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جھوٹ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا، اس طرح وعدہ خلافی کرنا، تو بچے یہاں سے سیکھ لیتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔